اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی اردو جماعت دوم کے چوتھے لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا چوتھا لیکچر سوال نمبر 3 کے حوالے سے ہے۔ یہ عبارت کی تشریح کا سوال ہوتا ہے۔ اس میں 2 عبارات آتی ہیں اور دونوں کی ہی تشریح کرنا ہوتی ہے۔ ایک عبارت کی تشریح کے 5 نمبر ہیں، دوسری کے بھی 5 نمبر ہیں، تو کل یہ سوال 10 نمبروں پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سوال کس طرح آتا ہے اور اس کا جواب کس طرح دیا جائے گا۔ سوال نمبر 3، عبارت کی تشریح کریں۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ یہ عبارت دی گئی ہے اور الف جز اور بے جز 2 عبارات ہوں گی، اور دوسری عبارت بھی کسی اور سبق سے ہوگی۔ اس کے کچھ الفاظ پر لکیر ہوگی جنہیں خط کشیدہ الفاظ کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے گا۔ یہ بالکل نائنتھ کی طرح ہی اس کا طریقہ ہے۔ نائنتھ کی طرح ہی 2 عبارات دی جاتی ہیں، ایک ہی طریقے سے دونوں کی تشریح کرنا ہوگی۔ تو کس طرح آپ لوگ حل کریں گے؟ سوال نمبر 3 ڈال کے عبارات کی تشریح کی ہیڈنگ دیں گے۔ الف جز جو کہ پہلے کرنا چاہیں گے اس جز کی ہیڈنگ دے دیں گے۔ حوالہ متن یہ ہیڈنگ دیں گے۔ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام یہ دونوں ہی حوالہ متن ہیں، اور سبق کا عنوان جو ہوگا وہ لکھیں گے، یعنی جس سبق سے عبارت ہوگی۔ پھر مصنف کا نام لکھا جائے گا۔ پھر خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ دیں گے، لکیر ڈالیں گے، الفاظ کی ہیڈنگ، معنی کی ہیڈنگ۔ اب جن الفاظ کے اوپر لکیر ہوگی وہ الفاظ کے خانے میں لکھیں گے، جیسے یہاں پر دیکھیں، رواداری کے اوپر ہے لکیر، شیوا کے اوپر ہے، الحاد کے اوپر ہے، اور رائج کے اوپر، یعنی جن الفاظ کے اوپر لکیر ہوگی وہ الفاظ کے خانے میں لکھ لیں گے۔ پھر آپ لوگوں کو ان کے معنی بھی آنے چاہیے کہ کس طریقے سے یعنی معنی جو ہے وہ آنے چاہیے، تاکہ اور صحیح طریقے سے آنے چاہیے، کیونکہ آدھے نمبر کا ایک معنی ہوا کرتا ہے، تو 4 تقریباً دیے جاتے ہیں، تو 2 نمبر الفاظ کے معنی کے ہوا کرتے ہیں۔ پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور عبارت کی تشریح کریں گے۔ ایک عبارت کی تشریح کم از کم آپ لوگوں نے آدھے صفحے سے ذرا زیادہ یا ایک صفحے پر کرنی ہے، یعنی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ پھر جب یہ تشریح کر لیں گے آپ لوگ، پھر صرف بے جز ڈالیں گے، سوال نمبر نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی یہ ہیڈنگ دیں گے۔ بے جز ڈال کے اس کی اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے؟ تشریح کرنی ہے۔ اور اگر تشریح میں آپ لوگ کوئی حوالہ جات دینا چاہیں، یعنی عبارت سے ملتا جلتا کوئی شعر، کوئی قرآن آیت یا حدیث کا ترجمہ لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگ درج کر سکتے ہیں۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیں سوال ہماری کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیں ہیڈنگ ہے سبق کا عنوان، اور بچے کیا کرتے ہیں؟ سبق کا نام لکھ لیتے ہیں۔ نام نہیں ہوتا، عنوان ہوتا ہے۔ اب یہ پہلی ہیڈنگ ہے، پھر دوسری ہیڈنگ دیکھیں سوال کے اندر ہی موجود ہے، پھر تیسری ہیڈنگ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، یہ بھی سوال کے اندر ہی موجود ہے، اور چوتھی ہیڈنگ کیا ہے؟ تشریح کی، یہ بھی سوال کے اندر موجود ہے۔ یہ دوسری ہیڈنگ ہے، یہ تیسری ہے، اور یہ چوتھی ہیڈنگ۔ تو چاروں ہیڈنگ ہی سوال کے اندر موجود ہیں۔ تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ترتیب الٹ دیتے ہیں، ہیڈنگ غلط دے دیتے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال کریں گے کہ سوال دراصل کیا کر رہا ہے؟ رہنمائی کر رہا ہے۔ سوال بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے جواب لکھنا ہے۔ اور یہ بھی خیال کریں کہ سوال نمبر کی ہیڈنگ دیں، یہ سوال نہ لکھیں، یہ والا، یہ سوال آپ لوگ قطعاً نہیں لکھیں گے، کیونکہ بچے یہ سوال لکھ کر بھی کیا کرتے ہیں؟ وقت ضائع کر ڈالتے ہیں۔ تو سوال نہیں لکھنا ہوتا، صرف سوال نمبر ڈال کے فوراً جواب شروع کر دینا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہیڈنگ ہے حوالہ متن کی، یہ متن کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ جو عبارت ہے یہ متن ہے۔ اس متن کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ حوالہ دینا ہوتا ہے، اور حوالہ متن یہی ہے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، یعنی کس سبق سے عبارت ہے اور اس کا مصنف کون ہے۔ تو یہ ایک سمپل اور سادہ سا طریقہ ہے۔ بس یہ خیال کریں کہ
یہ جو ہیڈنگ ہیں یہ سوال کے اندر موجود ہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی جھانکنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا غلط لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس سوال کو غور سے پڑھیں، ہر سوال ہی دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے، رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ لیکچر بآسانی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر میرا یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔